السلام علیکم۔ رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہو۔ واقعی میں جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے۔ کون کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ واقعی رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی میم سے مصروف ہے تو کوئی میم سے منتظر ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے۔ بہنیں الگ ہی مخلوق ہوتی ہیں، بہت تنگ کرتی ہیں، لڑتی ہیں، شکایتیں کرتی ہیں، پھر بھی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینہ سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے اور تم وہ امانت ہو جسے میں نے نکاح کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ سب سے ذلت امیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ کاش کہ میں پلٹ جاؤں اسی بچپن کی وادی میں جہاں نہ کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی کوئی ضروری تھا۔ وہ شرارتیں، وہ شوخیاں، میرے عہد طفیل کے کہہ کے کہیں کھو گئے میرے رات دن، اسی بات کا تو ملال ہے۔ وہ لڑکیاں دل کی بہت صاف ہوتی ہیں جن کی آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو آ جاتے ہیں۔ وقت لگے گا زخم بھرنے میں، آخری وار بہت کم تھا۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں ہوتی۔ خوبصورت تھا اس قدر کہ محسوس نہ ہوا کب کیسے اور کہاں میرا بچپن چلا گیا۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جس کے قدموں میں ہے جنت کی مہکتی مٹی، وہ کسی کے پاؤں کی جوتی تو نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی بے ساختہ سا ہنستے ہیں ورنہ گنجائش کہاں باقی ہے۔ کیا خبر کون کہاں ترک تعلق کر لے، اب اکٹھے ہیں تو تصویر بنا لی جائے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ زندگی تو سستی ہے صاحب، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ ہی آتا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہمسفر نہیں۔ عاجزی اوڑھ کے جو خود کو جگایا میں نے، لوگ کم ظرف تھے اتنے کہ خدا ہونے لگے۔ دل میں تیرا خیال کیا آیا، ایک میلہ لگا ویرانوں میں، اپنی رحمت سے عطا کر مالک، کیا نہیں ہے تیرے خزانوں میں۔ جھریاں راہ گزر بنتی چلی گئیں، وقت انسان کے اندر سے گزر جاتا ہے۔ یہ ذات نسل رنگ و بو تمہارا مسئلہ ہے، میری ماں مجھے روز چومتی ہے۔ سراپے عشق بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا، نماز ہی نہیں جس میں خیال یار ہی نہیں۔ ایسی آنکھوں کے دام کیا ہوں گے، نامکمل سے خواب ہوں گے جن کا مذہب ہو فقط یاد صنم دید صنم، وہ نہیں جانتے کافر یا مسلمان ہونا۔ نوبت وحدت بجایا عشق نے، نعرہ انال حق لگایا عشق نے، مر کے بھی زندہ رہے عاشق، راز فنا بقا بتایا عشق نے۔
جو جیسا ہو اسے ویسا ملوں، یہ نیا شوق چڑھ گیا ہے مجھے۔ میں تو خاموشی سے گزر جاؤں گا مگر شور برپا کرے گی میری خاموشی۔ بنائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ چھوڑ یہ بات ملے زخم مجھے کہاں سے، اے زندگی اتنا بتا کتنا سفر باقی ہے۔ قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خود کشی سکھاتا ہوں۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے انداز وفا نہیں، پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ برف بھی جب زمین پر آتی ہے تو پانی ہو جاتی ہے، مگر انسان جیسے جیسے اوپر جاتا ہے پتھر کا ہوتا جاتا ہے اور خاک پہ رہتے ہوئے بھی خاکسار نہیں ہو پاتا۔ لبوں کو سی لیا لیکن صبر آنکھوں سے نہ ہوا پھر بھی۔ میں بھی رہتا ہوں پاس مسجد کے، میں بھی یارب تیرا پڑوسی ہی ہوں۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ واقعی میں ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میری خاموشی سے تم ناراض مت ہوا کرو، حالات سے ہارے ہوئے لوگ اکثر خاموش رہتے ہیں۔ بے شک کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹیں تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔